نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. مسابقۃ القرآن الکریم کی اس روح پرور اور پاکیزہ مجلس میں شریک شہر گودھرا کے غیرت مند غیور زندہ دل اور نیک جذبات کے حامل میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اور آپ کو مسابقۃ القرآن الکریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق سے نوازا۔ ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی مجلس کا انعقاد، ایسا خوبصورت نظام، وہ کوئی ایک دو روز کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ نہ معلوم اللہ کے کتنے نیک بندے اپنے کیسے پاکیزہ جذبات کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جڑے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمیں بتلایا گیا کہ ہماری یہ مسجد اور اللہ کا یہ قدیم گھر جو بہت برسوں پہلے تعمیر ہوا، آج اس کو جس انداز سے سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، شاید اس سے پہلے یہ سنوارنا اور سجانا شاید نہیں رہا ہے۔ یہ کسی نے ہمیں بتلایا، بہت مبارک ہو۔ یہ دراصل قرآن کریم سے محبت کا نتیجہ ہے کہ قرآن کریم کی اس محفل کا قلوب میں اس کی کیسی عظمت ہے، کیسی قدر و منزلت ہے، یہ ساری اس کے علامات اور نشانیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منتظمین بہت سی مرتبہ جان کھپانے کے باوجود بہت سی تان تشنی کے بھی شکار ہوا کرتے ہیں۔ یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو منتظمین ہیں انہیں روز اول سے اپنے ضمیر پر یہ لکھنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ کسی بھی قوم کے خدام کو بہت سی خدمات کے باوجود اور اخلاص کے ساتھ خدمات کے باوجود بہت کچھ کڑوی کسیری سننی پڑتی، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بھی بہت بڑا صلہ اور اجر ہے۔ کسی نے ایک جملہ، ایک شعر بہت اچھا کہا تھا، منتظمین اگر اس کو یاد کر لیں گے تو شاید انتظام میں انشاءاللہ پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک شاعر کہہ رہا ہے، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، پھر کیا ہوا؟ وہ کمی کیسے پور ہوئی؟ شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی، شکر ہے دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی، اس نے بھرپائی کر دی کمی کی۔ ہوتا ہے ایسے۔ بہت پاکیزہ قلوب مجمع ہے ماشاءاللہ۔ آپ حضرات نے جن محبتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے ابھی مسابقۃ القرآن کریم کے عنوان سے شرکت فرمائی اور اپنی طویل عرصے کی
کاوشوں کا بہت اچھا نمونہ اس مجمع میں آ کے پیش کیا ہے کہ یہ نوعمر بچے پھر درجات حفظ میں رہتے ہوئے ان کے تلفظ میں ایسا قابل قدر نکھار کہ گلے لگانے والا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ درجات حفظ کے بچوں کے گلے تھکے تھکائے ہوتے ہیں، ان کے گلے عاجز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ گھدرا ہے اور ماشاءاللہ گھدرا کے لوگ محنت، جفاکشی، پسینہ بہانا جانتے ہیں. اللہ رب العزت بہت مبارک فرمائے. ان بچوں کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شہر سے ایسے اچھے ہیروں کی امید برسوں سے کی جا رہی تھی. یہاں الحمدللہ ایسے ہیرے موجود ہیں جو مارکیٹ میں جا کے اپنا بہت اچھا دام پا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اول تو یہ ہیرے اپنی قیمت خود سمجھیں اور پھر اس کو بہت اچھے کاریگر مل جائے جو اس کی بہت شاندار گسائی اور کٹائی چھٹائی کرے تو یہ ہیرے مارکیٹ میں مطلوبہ دام پا سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان کے اساتذہ کرام نے واقعتاً ان کی اچھی کٹائی چھٹائی کی تھی. یہ بہت معیاری انداز میں تلاوت کر رہے تھے. اللہ عالم ہمارے حکم حضرات شاید اپنے آپ کو کسی پریشانی میں ضرور محسوس کیے ہوں گے کہ کیسے نمبرات دیے جائیں. بہت عمدہ تلاوت کر رہے تھے. میرے عزیزوں، ہمیں دو چار باتیں یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں بڑی اچھی صلاحیت ہے، لیکن یہاں کا ایک المیہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں شاید پان کی زیادہ عادت ہے، پان زیادہ کھایا جاتا ہے. کلکتہ سے شاید کنٹینر بھر کے یہاں آتے ہیں اور پھر یہ نئی دنیا ہے. وہ پان کی اتنی ساری محنت کون کرتا ہے؟ ایک پوریا ملتی ہے جو پان کا مزہ دے دیا کرتی گھٹ کر، اس سے کام چلا لیتے ہیں. بچوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ دنیا کے جتنے بڑے بڑے گلوکار لوگ ہیں، خوش الحان لوگ ہیں، آپ ان کی زندگی پڑھیے. یعنی یہ صرف نہیں کہ قرآن کریم کی بہت عمدہ تلاوت کرنے والے حسین آوازوں کے حامل قراء، صرف یہ نہیں، دنیا میں جتنے گویے ہیں اور جتنی مغنیاں ہیں، آپ اگر ان کی سوانح پڑھیں گے، ان کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ انہوں نے قدرت کے اس عطیے کی کیسی قدر سمجھی اور زندگی تک ایسی چیزوں کو زہر خیال کیا. آپ پڑھیے، ہم ابھی نام نہیں دے رہے مجمع میں، لیکن آپ پڑھیے. گجراتی کا ایک شاعر کہتا ہے، انگ آملی، انگ مرچو آملی، تین، انگ مرچو آملی، سوپاری نے تیل، 5 چیزیں ہو گئی. پان میں چوتھی چیز ہوتی ہے سوپاری، چھالی کہتے ہیں اس کو. انگ مرچو آملی، سوپاری نے تیل، جو کوئی گاؤ ہوئے تو آپ 5 نے میل. کہتے ہیں ہمارے ان بچوں کے ضمیر پر ہم یہ باتیں لکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی نے کچھ پانا چاہا ہے اور بلا کھوئے کچھ پا لیا. جو لوگ بہت کچھ پانے کا عزم رکھتے ہیں وہ کھونے کی ہمت بھی رکھتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت، وہ کھونے کی ہمت رکھتے ہیں. آپ عزیزوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ گودرا کی اس فضا میں کھو نہیں جائیں گے، بلکہ آپ ان قراء کی فضا میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کیجیے جن قراء نے اپنے گلوں کی حفاظت کر کے اور اپنی قرأتوں کو سنوار کر اور حسین بنا کر صرف دنیا سے قیمت نہیں پائی ہے
اللہ رب العزت کے کان بھی ان کے یہاں لگے ہیں. اللہ اشد ادنا للرجل حسن الصوت بالقرآن. اس لیے میرے عزیزوں، ایک بات تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ بھی ان سارے کھانوں کا شوق رکھیں گے جس کا دنیا شوق رکھتی ہے، تو یاد رکھیے خوش الحان قرہ کی فہرست میں آپ کبھی بھی اپنا نام درج نہیں کرا سکیں گے، کبھی نہیں کرا سکیں گے. یہ دونوں کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. نمبر 2، آپ تدویر پڑھ رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ تدویر نہ ترتیل کی طرح اطمینان کی تلاوت ہے اور نہ حدر کی طرح تیز رفتاری کی تلاوت ہے. میانہ روی، درمیانی انداز، درمیانی سپیڈ اور رفتار سے پڑھنے کو تدویر کہتے ہیں. تدویر جہاں رفتار کی میانہ روی اور اعتدال اور درمیانی روش چاہتا ہے، وہاں آپ جب مجمع میں آ کر اپنی تدویر کی ابتدا کریں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے گلے کی جو سطح ہے، سطح کا جو آخری درجہ ہے، وہاں پہنچ کر کبھی بھی تدویر کی ابتدا نہیں کیا کرتے ہیں. ترتیل کے لوگ رفتہ رفتہ اوپر جاتے ہیں، لیکن جتنے بھی لوگ تدویر پڑھنا جانتے ہیں اور بہت اچھی تدویر وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ اس گر کو سمجھتے ہیں اور انہیں یہ نزاکت معلوم ہے کہ صاحب تدویر اگر ایک مرتبہ زور سے شروع کر دیا، اب اس کے پاس اوپر جانے کی سکت نہیں رہتی ہے. اصحاب ترتیل کے یہاں موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک مرتبہ اپنے گلے کی سطح سے اوپر چلا گیا تو دوسری آیت میں فوراً نیچے آ جاتا ہے، پھر 1 2 3 آیتیں نیچے آ کے پڑھ لیتا ہے، اور پھر جب اوپر جاتا ہے تو خیال رکھتا ہے کہ پچھلی غلطی کو دہرائیں گے نہیں. لیکن اصحاب تدویر کے یہاں اس کا موقع نہیں ہوا کرتا. اس لیے آپ بچوں کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ تدویر جب پڑھ رہے ہیں تو ابتدا تھوڑا نیچے رہ کر کریں. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ گلا اپنا مزاج بدلتا رہتا ہے. گلا ہمیشہ ایک مزاج کا نہیں رہتا ہے. کبھی گلا بہت اچھا ہے تو کبھی گلے کو کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، کچھ کھا پیا لیتا ہو کہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی بہت زور چیخ لیا ہوتا ہے تو گلے کو کبھی کوئی عارضہ پیش آ جاتا ہے، تو گلے کا وہ موسم اور وہ مزاج نہیں رہتا ہے. اب اگر ہم نے جب مجمع میں آ کر تلاوت شروع کی اور اس کو گلے کے مزاج کا خیال نہیں رکھا تو ہم اپنے پروگرام میں جیسی کامیابی چاہتے ہیں اور نتیجے کی جیسی بہتری چاہتے ہیں، نتیجہ ایسا بہتر نہیں آ سکے. اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ تدویر تھوڑا درمیان، نہ تو اس پر زور سے اور نہ بالکل آہستہ. تدویر جب نام ہے رفتار میں درمیانہ روی کا، تو صوتی جہر میں بھی درمیانہ روی ہونی چاہیے. نمبر 3، تدویر تھوڑی سی روانی سے ہونی چاہیے. جو لوگ تدویر جانتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ تدویر کے حسن کے جہاں بہت اجزاء ہیں، ایک قاری بہت اچھی تدویر پیش کرتا ہے، اس کو لوگوں نے کیوں پسند کیا؟ تو اس کے قرات کی پسندیدگی اور اس کی جاذبیت کئی وجوہات سے ہوا کرتی ہے. اس کے کئی اجزاء ہیں. کبھی اس کا گلا بہت عمدہ ہے تو پسند آ جاتی ہے، کبھی لہجہ بہت عمدہ ہے. تدویر کی خوبصورتی کے اجزاء مختلفہ میں سے روانی مستقل ایک بہت امتیازی جز ہے. روانی یہ تدویر کی خوبصورتی کا امتیازی وصف اور امتیازی جز ہے. لہذا ہم اس کی کوشش کریں گے کہ آئندہ ہماری تدویر تھوڑی رفتار سے ہو. یہ آپ بچوں کے لیے جو چیزیں ہمیں بہتر معلوم ہو رہی تھی، طبیعت میں آیا کہ بھئی ان بچوں کو سنا دیا جائے. انشاءاللہ ان کے کام کی یہ باتیں ہیں. اللہ کرے ہمارے بچے خوب ترقی کریں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے. دیکھیے خیر العمل ما دیم علیہ،
کچھ روز جذبے میں آ کر کام کر لیا وہ کافی نہیں ہوا کرتا ہے. آپ نے اگر اپنی مشق کا یہ تسلسل باقی رکھا، اگر آپ اسی طرح لگے رہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک موقع آنے والا ہے جب بہت سے کان آپ کے لیے ترستے ہوں گے، بہت سے کان ترستے ہوں گے. ہمیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کان کا یہ ترسنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، کانوں کا یہ ترسنا نئی چیز نہیں ہے. بہت عمدہ اور جازب انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق یہ کوئی نیا شوق نہیں ہے، یہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بلکہ ہم آپ کو ایک عجیب بات بتلائیں. دیکھیے عربی کتابیں سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہاں علمی زمرہ جانتے ہیں، چاہے وہ کتب احادیث ہوں، کتب فقہ ہوں یا عربی ادب کی کتابیں ہوں. عربی کتابیں سارے لوگ پڑھتے ہیں. کیا وہاں غنہ مد ہے؟ کتب عربیہ کی عبارت خانی میں غنہ مد نہیں ہے، وہاں غنہ بھی نہیں ہے، اخفا بھی نہیں ہے، مد بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن قرآن کریم میں نزول سے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر تشریف لائے تو آپ نے جہاں مد تھا وہاں مد بھی فرمایا، جہاں غنہ ہے وہاں غنہ بھی فرمایا. یہ غنہ ہے، یہ مد ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ قرات کی خوبصورتی کا، کسی قرات کو خوبصورت بنانے کے لیے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے بچے جب اپنی تدبیر میں کسی جگہ مد پائے تھے تو وہاں اس کو بہت خوبصورت بنا، وہ بہت اچھے انداز سے اس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہیں یہ امید بن گئی تھی کہ مد کے لہجے کی یہ جاذبیت ان کو عمدہ نمبر دلا سکتی ہے، اس لیے وہ مد میں اچھی کوشش کر رہے تھے. تو قرآن کریم میں یہ مدود اور یہ غنّے وہ صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے اور نزول سے یہ رہا. عمدہ قرات. عجیب بات علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں جہری ہیں، 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں جہری ہیں اور اس میں مقتدی سے یہ کہا گیا کہ خاموش آپ سنتے رہیے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت کے طور پر یہ لکھا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک بہت اچھا خوش ادا خوش الحان امام اللہ کے کلام کو جب بہت خوبصورت انداز میں پڑھے گا تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے مقتدیوں کو اس سے تعلیم ہوتی ہے. شریعت اس کی تعلیم دینا چاہ رہی ہے، اس لیے شریعت نے 3 نمازوں میں جہری قرات رکھی اور مقتدی سے خاموشی کو کہا گیا کہ خاموش رہیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام خوش ادا اور خوش الحان ہونا چاہیے. جب شریعت کا منشا ہی ہے، شریعت کا جب منشا ہی ہے تو امام خوش ادا بھی ہونا چاہیے، خوش الحان بھی ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں، اتنا بڑا مجمع بہترین قراتوں کو سننے کے لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت پرسکون انداز میں بڑے سلیقے سے بہت دیر سے یہاں جمع. یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہماری آپ کی قدر و منزلت کو بڑھائیں. اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کا شوق آپ کو بھی رہا ہے. مسلم شریف میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو ایسا ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تلاوت فرما رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سورت کو ختم کرتے کرتے اتنی دیر ہو جاتی ہے جتنی دیر کے طویل سورت کو ختم کرنے میں ہوا کرتی. اور فتح الملہم میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ قرآن کریم کو ایسا ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے تلاوت فرماتے کہ آپ کی تلاوت کان یمد مدن، لمبا کر کے تلاوت ہوا کرتی. لمبا کیسے ہوگا؟
بھائی ظاہر بات ہے ایک مد ہے 2 الف کا بھی ہوتا ہے، ایک مد 5 الف کا بھی ہوتا ہے۔ 2 الف مد کرنے میں چھوٹی صورت مختصر وقت میں ختم ہو جاتی، اور 5 الف مد کرنے میں چھوٹی صورت بھی لمبی معلوم ہوتی ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہیں یہی نہ معلوم ہے کہ یہ ترتیل کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے، ہمارے متقدمین قراء نے قرات کے 3 درجے برسوں سے بیان کیے، اور اسی وجہ سے مدود کی مقدار جو بیان کی جاتی ہے تو طول، توسط اور قصر، یہ طول ترتیل کی مقدار ہے، توسط تدوین کی مقدار ہے، اور قصر یہ حدر کی مقدار ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب تدویر کو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ وہ جب تدویر پڑھ رہے ہوں اور جب طول کا موقع آئے گا یا وہ مد آئے گا جو طول چاہتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ طول 3 الفی لے کر چلے۔ وہاں طول 5 الفی نہیں کیا جاتا ہے، 5 الفی طول جو ہے وہ ترتیل کے لیے ہوا کرتا ہے۔ خیر یہ تو خاص درسگاہ کی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں، کوفہ کے بڑے امام ہیں۔ کتنے بڑے امام؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن 3 بڑے قراء سے قرات کی سند حاصل کی ہے، اس میں جہاں ایک نام امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایک نام امام ابو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ ان کا ایک نام ہے، وہاں ایک نام حضرت اعمش کا ہے۔ تو قرات میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت اعمش کے شاگرد ہیں، ان سے سند رکھتے ہیں۔ ایسے امام اعمش جو خود بہت بڑے درجے کے کوفہ کے قاری ہیں، امام فی القرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ یحییٰ ابن وثاب قدرت نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دے رکھی ہے، کان من احسن الناس صوتا، کہ ان کی آواز بہت عمدہ تھی۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عمدہ آواز میں تلاوت کرتے، ربما اشتہیت ان اقبل رأسه لحسن قراءته، بعض مطلب وہ اتنا عمدہ قرآن کریم تلاوت کرتے اپنی حسین آواز میں کہ جی چاہتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دے دے۔ عمدہ قرات کا شوق زمانے سے رہا، سرکار کو بھی رہا، حضرات صحابہ کرام کو بڑی اتنی بڑی فہرست ہے۔ ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں بار بار بلکہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ کے یہاں یہ شکایت پہنچی کہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں وہ بلکہ رات کے اندھیری میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ بہت سے سوئے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ وہاں کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ سونے نہیں دیتے ہیں لوگوں کو، اسے ان کو منع کیجیے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ رات میں آپ خود تشریف لے گئے، اور تنہائی میں اندھیرے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہے کہ عمر فاروق ہمیں سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سنا، آپ کی طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ منع کرنے کو تو پوچھا۔ جب صبح مجلس ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس سے بن پڑے یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں تلاوت کیا۔ یہ وہ تلاوتیں ہوتی ہیں کہ جس سے قلوب بھر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے قلوب کا معمور ہونا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آدمی اللہ کی یاد میں ڈوب گیا ہے۔ یہ شریعت کا منشا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہی وجہ ہوئی کہ ہمارے اکابر اصحاب معرفت اولیاء حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے، ان کے صاحبزادے مولانا منت اللہ مونگیری نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بہت خوش الحان قاری آیا کرتے تو کہاں کی تلاوت کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان ہوا کہ
حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، ان کو رات میں اپنے یہاں ٹھہرا دیا۔ جب صبح خانقاہ کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، تو حضرت مولانا محمد علی موغیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیسا کچھ قرآن سنائیے۔ حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکوع کی کچھ اس انداز میں تلاوت فرمائی کہ ان کا حال بدل گیا، ان کی دنیا بدل گئی۔ چنانچہ جب وہ رکوع ختم کیا ہے تو حضرت مولانا محمد علی موغیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور آئیے ایک رکوع اور سنائیے، ادھر ناشتے کا وقت ہو رہا ہے لیکن سب سے کہا جا رہا ہے کہ اور سنائیے۔ حضرت قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کیا شروع کیا، وہ ختم ہوئی کا اور پڑھیے۔ مولانا منت اللہ موغیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ناشتہ تو پوجا، صبح 12 بج گیا لیکن چائے کی نوبت نہیں آئی اور یہ قرات سارے لوگ سنتے رہے۔ اور آپ مختارات پڑھتے ہیں، ہمارے مدارس سے مختارات پڑھائی جاتی ہے، آپ پڑھیے مختارات میں رحلت ابن جبیر الاندلسی، ابن جبیر اندلوسی، اندلس اصل تو اس کا تلفظ ہے، ہم لوگ اندلس بولتے ہیں، اندلوسی۔ تو یہ ابن جبیر اندلوسی کی ایک کتاب رحلت ابن جبیر، اس کے حوالے سے مختارات نقل کیا۔ ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ معرفت میں جن کو بہت بڑا مقام حاصل تھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معمول یہ تھا کہ جب بعض النصیحت کی مجلس ہوتی تو مجلس سے پہلے ان کے یہاں ایک قاری نے لکھا ہے میں نیفیو 20 سے زیادہ قرہ یکے بعد تلاوت کرتے تھے، 20 سے زیادہ۔ یہ اصحاب معرفت یہاں رہا ہے کہ عمدہ پڑھنے والوں کو سن کر اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا سب نے شوق رکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہو کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ یہاں شروع ہوا ہے، اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے، آپ اس میں خوب آگے بڑھیں اور آپ کا شوق کبھی تھکنے نہ پائے۔ اور یہاں کے جوانوں سے جو امید ہیں کہ الحمدللہ یہاں آواز ہے، محنت ہے اور جو ہے وہ طبیعت منقاد ہے، ماننے کی طبیعت ہے، اطاعت ہے، آپ میں تواضع ہے، سادگی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی کو بھی بہت اچھی ترقی دلا سکتی ہے۔ اللہ کرے یہ ساری نعمتیں جو آپ کے حصے میں آئی ہیں وہ بہت عمدہ مثمر ثابت ہو، فلاور ثابت ہو، بہت اچھا نتیجہ اس سے مرتب ہو۔ ہم یہاں کے ارباب انتظام کو، حضرات اساتذہ کرام کو اور آپ عزیزوں کو دل کی بہت گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ انداز نہیں تھا کہ درجات حفظ کے بچے بھی ماشاءاللہ اتنی عمدہ قرات کر سکتے ہیں۔ مبارک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طرح جن عزیزوں نے آج شاید 9 عزیز تھے، 9 بچوں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل فرمائی ہے، یہ بچے بھی گلے لگانے کے قابل ہیں۔ ان کے اولیاء کو اور جو ہے وہ جو لوگ اللہ کے بہت بندے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انعامات کا سلسلہ ہے، زندہ دلی تھی ماشاءاللہ، انعامات کا سلسلہ بھائی، اللہ کا جو بھی بندہ اس راہ میں جو کچھ لگائے گا اس کا بہت اچھا صلہ دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یا تو آپ کے اولاد میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا فرمائیں گے یا آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے نہیں سنا امام خلیل محمود الحصری، یا آپ نام جانتے ہیں؟ قرات کی دنیا کا بہت مشہور شخص شیخ عبدالباسط، شیخ محمد صدیق المنشاوی ان کی شاگردی کرتے ہیں۔ اتقان میں شیخ الحصری کا جواب نہیں، تلفظ کے کمال میں شیخ الحصری کا جواب نہیں۔ یہ شیخ خلیل الحصری جو ہیں
ان کے والد کا کام کیا تھا؟ حسن. ان کے والد کا کام کیا تھا؟ ہم اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، علم کی اشاعت میں جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، مہمانان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی آپ کو پانا ہے اور آخرت میں بھی پانا ہے. یہ شیخ خلیل الحصری کے والد، ان کا تو پیشہ تھا چٹائیاں بنانے کا. چٹائی بناتے تھے، وہ جو گھاس پھوس کی چٹائی ہو کرتی وہ بناتے، اس زمانے میں وہی چلتی تھی. اور کہا وہ مختلف مساجد میں تشریف لے جاتے اور جب دیکھتے کہ کسی مسجد کی چٹائی جو بہت پرانی ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے اور نئی کی ضرورت ہے، تو بنا کسی سے کہے ہوئے اپنے گھر سے بنی ہوئی ایک نئی چٹائی لا کے اس مسجد میں بچھا دیا کرتے. ان کا کام ہی یہ تھا. وہ قاری نہیں تھے، وہ اتنے بڑے عالم نہیں تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے گھر کی خدمت اس طرح کیا کرتے ہیں. وہ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھا کہ ان کا جو گڑیا ہے، اسپائنل کورڈ ہے، من کے کمر کے جو منکے ہیں جس کو اسپائنل کورڈ کہا جاتا ہے، تو اس میں جتنے اسپائنس ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ہر ایک من کا گڑیا وہ انگور کا ایک خوشہ بنا ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد کے لوگ اس خوشے سے انگور چن کے کھا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے میں یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے منکے ہیں وہ انگور کا خوشہ بنا ہوا ہے، اس میں بہت سے انگور لگے ہوئے ہیں، سب اس کو کھا رہے ہیں. ایک مرتبہ خواب دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عجیب بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے کے یہاں، ایک عالم دین کے یہاں گئے اور انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ یہ کیا خواب ہے. خواب سننے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کے یہاں اولاد ہے؟ کہا جی بہت چھوٹا بچہ ہے، 2-3 سال کا بچہ ہے. تو کہا ایسا کیجئے کہ آپ اپنے اس بچے کو جامعہ ازہر میں داخلہ دلا دیجیے، قاہرہ کے جامعہ ازہر میں داخلہ دلا دیجیے. یہ بچہ بہت اچھا عالم ہوگا اور پوری دنیا سے خوب عزت پائے گا. چنانچہ جب شیخ خلیل الحصری جو بچے تھے، ان کی عمر 4 سال کی تھی، تو ان کے والد نے اپنے ہی بستی میں، اپنی آبادی میں ان کو درجہ حفظ میں داخلہ دیا. 4 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر دیا. پھر طنطا کا جو علاقہ ہے وہاں انہوں نے قراءت شروع کی اور ابتدائی علوم شروع کیے. وہاں سے فراغت پر پھر جامعہ ازہر میں ان کا داخلہ کرا دیا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ ایسا علمی کمال، ایسی مقبولیت اور ایسی شہرت حاصل کرتا ہے. لکھا ہے کہ مصر کا کوئی قاری بعض امتیازات میں ان کی ہمسری نہیں کر سکا ہے. نمبر 1، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں سب سے پہلے جس نے قرار کی ہے وہ شیخ خلیل الحصری ہے. یونائٹڈ نیشن میں سب سے پہلے جس نے قرار کی ہے وہ شیخ خلیل الحصری ہے. سب سے پہلے روایت حفظ میں قرآن کریم مکمل جس نے ریکارڈ کیا ہے وہ شیخ خلیل الحصری ہے. یہ سب کیا ہوا؟ ان کے والد تو عالم نہیں تھے، ان کے والد تو قاری نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے گھر کی ایسی خدمت کی تھی. ہمارے وہ بزرگان دین سمجھیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنی کمائی کا کچھ حصہ پیش کرنے کو اپنے لیے شرط خیال کر رہے ہیں. وہ اس کا یقین رکھیں کہ آپ کی ایک ایک پائی انشاءاللہ اللہ کی یہاں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے اور آپ کا اس کا بہت اچھا صلہ دارین میں ملنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مل جل کر بیٹھنے کو اور قرآن کریم کے لیے اس جان خفائی کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہمارے میزان عمل میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.